حضور پہلے تو یہ بتائیں کہ یہ جو ابھی معاملات چل رہے ہیں، آپ کا کیا خیال ہے کہ سعد رضوی کو چھوڑنے سے حکومت کو کیا نقصان ہے؟ نقصان نہیں بلکہ فائدہ ہے، اور ہم سعد رضوی کی رہائی کے لیے ہماری سعد رکنی کمیٹی ساری رات سارا دن بیٹھی رہی اور کل حکومت سے مذاکرات کرتے رہے، اور یہی ہم ان پہ زور دیتے رہے کہ اس میں آپ کا فائدہ ہے، اگر آپ چھوڑ دیں گے تو ملک ایک بہت بڑے بحران سے بچ جائے گا۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ جب عدالتیں ان کے اپنے فیصلہ کر رہی ہیں تو پھر آپ کو اس کے اوپر اصرار نہیں کرنا چاہیے، ان کو چھوڑنا چاہیے۔ اس میں آپ کا بھی فائدہ ہے، ملک کا بھی فائدہ ہے اس میں۔ حضور آپ کو یہ نہیں لگتا کہ جو اس وقت مہنگائی کے خلاف اپوزیشن پی ڈی ایم ایک احتجاج کرنے جا رہی تھی، اس کو ڈائیورٹ کرنے کے لیے حکومت نے یہ پینترا استعمال کیا؟ نہیں، حکومت تو میرے خیال میں انتہائی بیوقوفی کر رہی ہے، اور جتنے لوگ دیکھیں نا، یہ تو اٹھے ہیں سعد رضوی کی رہائی کے لیے، تحریک لبیک والے، لیکن ان کی تحریک کے اندر وہ تمام گروپ اور وہ تمام عناصر شامل ہو رہے ہیں جو بھوک کے مارے ہیں، پیاس کے مارے ہیں، مہنگائی کے مارے ہیں، اور جو کیا نام ہے کئی تحریکیں چلا کے ناکام ہو چکے ہیں، وہ سب اس کو غنیمت سمجھ کے اس میں شامل ہو رہے ہیں۔ میرے سامنے نہیں آتا حکومت کیوں اپنے پیر پہ کلہاڑ مار رہی ہے، اسے چاہیے فوری طور پر اس مسئلے کو حل کرے، ورنہ وہ جتنے لوگ ناکام ہو چکے تھے بڑے بڑے تحریکیں چلا کر پی ڈی ہمارے، وہ سب اس میں شامل ہو گئے اور گرم تختہ کریں گے حکومت کا، لیکن حکومت کی سمجھ میں نہیں آ رہی ہے ہدایت۔ آپ کو لگتا ہے کہ اگر یہ مسئلہ صحیح طرح ہینڈل نہ کیا گیا تو تحریک لبیک یا باقی لوگ اس کو وائلیشنز کی طرف لے کر جا سکتے ہیں؟ ہاں، یعنی لیکن وائلنس تو ابھی بھی پیدا ہو رہا ہے، کتنے کیا نام ہے دونوں طرف سے دعوے کیے جا رہے ہیں شہادتوں کے، ادھر سے حکومت کی طرف سے پولیس کے ارکان شہید ہو رہے ہیں، ادھر وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے کارکن شہید ہو رہے ہیں۔ یہ تو مسئلہ پیدا ہو گیا، بڑے گمبھیر صورت سے اختیار کرتا جا رہا ہے، اور حکومت نے اگر سنجیدگی کا مظاہرہ نہیں کیا تو حالات تو مزید خراب ہو جائیں گے۔ اس کو فوری طور پر حل کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ کے خیال میں اس کا سب سے بہترین حل کیا ہے؟ بہترین حل یہ کہ ان کے جو تحفظات ہیں حکومت کے تحریک لبیک سے، وہ ان سے بیٹھ کے طے کریں گے بھائی یہ ہمارے تحفظات ہیں، آپ ان کو دور کریں۔ ان کو جو تحفظات ہیں حکومت سے کہ وہ وعدہ کر کے پھر جاتی ہے پورا نہیں کرتی ہے، وہ اپنا تحفظات دور کریں، مطلب کہ دونوں انڈرسٹینڈنگ کریں نا بیٹھ کے۔ آخر وہ بھی اس ملک کے شہری ہیں، اور یہ لوگ بھی مانتے ہیں کہ ہاں یہ حکومت ہے اور پاکستان کی بیٹی جائز حکومت ہے۔ سب جب دونوں ایک دوسرے کو مانتے ہیں، تسلیم کرتے ہیں، تو جب ہم دشمن کے ساتھ بیٹھ سکتے ہیں اور اس سے مذاکرات کر سکتے ہیں۔ ہمارے عمران خان صاحب کہتے ہیں بار بار کے ساتھ انڈیا سے جنگ حل نہیں ہے، مذاکرات حل ہے۔ بھائی وہ تو ہندو ہیں اور ازلی ہمارا دشمن ہے، کب اس نے ہمارے پاکستان کے حق میں کوئی کام کیا ہے؟ پاکستان کی دشمنی کا کوئی موقع حاصل نہیں جانا چاہیے۔ اگر ہم ان کے ساتھ بیٹھ سکتے ہیں اور ان کے ساتھ بیٹھ کر مذاکرات سے مسئلے حل کر سکتے ہیں، تو میرے خیال میں یہ مسئلہ بھی اس میں آنے کا مسئلہ دونوں گروپ نہ بنائے، اور کچھ ادھر سے نرمی ہو کچھ ادھر سے نرمی ہو، بیٹھ کے اس مسئلے کو طے کریں، تو مجھے امید ہے انشاءاللہ یہ مسئلہ طے ہو جائے گا۔ ہم رات بھر اسی کوشش میں لگے رہے، ساری رات بیٹھے رہے، سارے دن بیٹھے رہے، اور ہماری جو ساتھ رکنی کمیٹی تھی وہ اسی کے لیے کوششیں کرتی رہی۔ ظاہر بات ہے کہ پاکستان کے اکابرین ہماری ساتھ رکنی کمیٹی کے اندر ہیں، سردار حامد رضا صاحب ہیں، سنی اتحاد کونسل کے سربراہ ہیں، وہ ادھر کیا نام ہے اپنے سردار خالد سلطان صاحب ہیں، وہ جماعت اہل سنت کے سربراہ ہیں، ادھر جناب دوسرے حامد رضا صاحب ہیں جو اس وقت آزاد کشمیر کے وزیر ہیں، وزیر اوقاف ہیں، وہ ہمارے ساتھ تھے اس مسئلے کے بعد۔ ادھر شال شریف کے شاہزادہ پیر سال صاحب ہیں، وہ ہمارے ساتھ تھے، اور اس کے اندر مدرسہ شریف تھے، ادھر پیر اچھا خوش شریف کے پیر میاں جلیل صاحب وہ ہمارے ساتھ تھے، ادھر کہنا سنی شریف کے سربراہ تاجر صاحب ہمارے ساتھ تھے۔ ہم سب بیٹھ کر یہی کوشش کرتے رہے پوری رات پورے دن، اور پھر بیٹھ رہے ہیں کہ کسی طرح دونوں طرف سے کوئی ایسے لاحمل طے ہو جائے
اس خون ریزی سے ہم بچ جائیں جو مزید خون ریزی کا امکان پیدا ہو رہا ہے. تو حضرت آپ کو گورنمنٹ کی طرف سے کوئی لچک نظر آ رہی ہے اس میں یا ابھی نہیں آ رہی؟ ہاں نہیں، لچک تو ہمیں نظر آ رہی ہے گورنمنٹ کی طرف سے، اور مجھے امید ہے کہ اگر دونوں طرف سے اس لچک دکھائی گئی تو ایک بہتر لائحہ طے ہو سکتا ہے انشاءاللہ. مجھے امید انشاءاللہ. پیر نظام سیال، مجھے نام یاد آ گیا، پیر نظام سیال صاحب ماشاء اللہ بہت سنجیدہ اور سلجھی گفتگو کرنے والے ہیں، وہ بھی موجود تھے اور اپنے مشوروں سے مسلسل ہمیں نوازتے رہے، اور کافی دیر ہم لوگ اس مسئلے پر ڈسکس کرتے رہے. امید ہے انشاءاللہ کوئی نہ کوئی حل نکل آئے گا. امید رکھیں، قوم دعا کرے، ہم بھی کوشش میں لگے ہوئے ہیں، اللہ بہتر کرے گا انشاءاللہ. بڑی مہربانی حضور، یہ میں آگے وہ دے دیتا ہوں. بڑی مہربانی، آپ کا ٹائم دینے کا شکریہ. انشاءاللہ. وعلیکم السلام.